جی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بڑی اہم میٹنگ لی ہے, اس میں بھی بریفنگ ہوتی رہی ہے, نئے الرٹس جاری ہو رہے ہیں, گلیشیئرس اور کے پھٹنے کے واقعات جس طرح کل ہوا, آگے بھی الرٹس جاری ہوئے ہیں. کیا کوئی اپڈیٹ ہے, کیا کوئی تیاریاں ہیں سر؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس دفعہ پہلے سے بتایا گیا تھا کہ مانسون جو ہے وہ کم از کم 20 سے 30%, شاید اس سے بھی زیادہ انٹینس ہو. یہ 3-4 مہینے پہلے اعلامیہ کر دیا گیا تھا, میں نے خود جا کے ٹیلی ویژن پہ یہ کہا تھا. دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ اس دفعہ جو مانسون کے اسپیل ہیں وہ زیادہ ہوں گے, یعنی پہلے اگر 5-6 ہوتے ہیں تو اس مرتبہ 8-9 ہوں گے, تو وہ بھی بات چل رہی ہے. پہلے ہمارا خیال تھا کہ اگست کے اینڈ تک ختم ہو جائیں گے, اب ہمیں لگتا ہے کہ ستمبر کے پہلے ہفتے تک جائیں گے, اور ابھی 2 اسپیل لگتا ہے ایسے ہے بظاہر کہ اور ہوں گے اس کے بعد. خیبر پختونخوا میں کس جگہ پہ ہوں گے, یا گلگت بلتستان کے کن علاقوں میں ہوں گے, یا سندھ کے اندر اب جو خطرات ہیں اگلے کچھ دن میں کہ شاید بارش زیادہ ہوگی, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی گئی ہیں. ڈی سی تک ہدایات جاری کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے این ڈی ایم اے کا جو دفتر ہے وہ ڈی سی کا دفتر ہوتا ہے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر, تو وہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اور وزیر اعظم جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ڈیلی میٹنگ کر رہے ہیں, تقریباً ڈیلی میٹنگ کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا تبدیلی آ رہی ہے, کس جگہ بارش کا امکان ہے, کس جگہ کے اوپر کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے, کس جگہ کے اوپر گلیشیئرز جو ہیں ان کی وجہ سے کوئی سیلاب کی سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ بن سکتا ہے, اور ریلیف ایفرٹس کو ڈائریکٹلی سپروائز کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ 3 سے 4 دن کے اندر اندر پورے پاکستان کے اندر کوئی ہائی وے نہیں رہ گئی جہاں پہ لینڈ سلائیڈ ہوئی تھی جسے ریموو کر کے واپس رواں نہیں کیا گیا. یعنی ان تمام سیلاب کے باوجود اور بڑے مشکل علاقوں میں گلگت بلتستان اور اے جے کے اور خیبر پختونخوا کے جو مشکل علاقے ہیں وہاں پہ تمام شاہراہیں جو ہیں ان کو کلیئر کر دیا گیا. وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت دی, اور یہ سب وزراء کو ہدایت ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی وزیر نے یہ کہا کہ یہ صوبے کا کام ہے تو وہ بے شک اگلے دن کام پہ مت آئے. یعنی کوئی فرق نہیں ہے وفاق میں اور صوبے میں, یہ ملک کی تباہی آئی ہے, کوئی یہ بات نہیں کرے گا وزیر یا کوئی افسر کہ جی یہ صوبے کا کام ہے, یہ 18ویں ترمیم ہے, کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوگی. تمام مشینری پورے وفاقی حکومت کی, چاہے وہ ہمارے جو بن رہے تھے ڈیم بن رہے تھے ان کی مشینری تھی, یا نیشنل ہائی وے کی مشینری تھی, یا فوج کی مشینری تھی, یا FWO کی مشینری تھی, تمام موبلائز کر کے تمام ہائی ویز کو صاف کرنے کے بعد اب جو علاقائی سڑکیں ہیں ان کو صاف کیا جا رہا ہے. کوئی تفریق نہیں کی جا رہی کہ یہ نیشنل ہائی وے ہے, وفاقی حکومت کی, یہ صوبائی ہے. ہمارے جو بجلی کے گرڈ تھے جو 60 کے قریب جو تھے غیر فعال ہو گئے تھے جب یہ فلڈنگ ہوئی ہے, ان میں سے میرے خیال میں, اب مجھے صحیح تو یاد نہیں, 49 جو ہیں وہ تو مکمل طور پہ ٹھیک کر دیے گئے ہیں یہی 72 گھنٹوں کے اندر اندر. اور وزیر خود جا کے وہاں پہ لغاری صاحب بیٹھے رہے ہیں, علیم خان صاحب خود جی بی کے اندر جا کے بیٹھے رہے ہیں, اور ان میں سے 8 جو ہیں وہ پارشلی ریسٹور ہو چکے ہیں اور کل تک یا پرسوں تک ہو جائیں گے. کچھ رہ گئے ہیں چیدہ جو یہ اس کی سیلاب کی وجہ سے ابھی تک وہاں پہ ہم پہنچ نہیں سکے. تقریباً 2500-2400 ٹن جو ہے وہ ادویہ اور کھانے پینے کی اشیاء اور ریلیف کا سامان جو ہے وہ پہنچ چکا ہے, جس میں ہم بہت شکر گزار ہیں ریلیف کے. ہمارے جو NGOs, ہمارے جو فلاحی کام کرنے والے ادارے ہیں, 200-300 ٹن انہوں نے بھی سامان بھیجا ہے. باقی وفاقی صوبائی حکومت, فوج, سب نے مل کے سامان بھیجا ہے. اور اب وہ سامان اتنا جا چکا ہے اس وقت کہ اب اس وقت وہاں پہ طلب نہیں ہے, ضرورت نہیں, تو 1000 ٹن جو ہے وہ ریزرو میں رکھا گیا ہے, ٹینٹ بھی اور دوائیاں بھی اور کھانے پینے کی خشک جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ بھی, تاکہ اگر آگے کوئی اسپیل آتا ہے تو بھرپور تیاری ہو. جی سر, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, اور یہ جتنے جو میٹ کے جو لگے ہوئے ہیں, جتنے بھی جو اس کو اسیس کرتے ہیں, کچھ ڈیجیٹل ہیں کچھ انالاگ ہیں, تو یہ ٹوٹل اس کی کوئی آپ لوگ اس کو بڑھا رہے ہیں تاکہ فور کاسٹ ایکوریٹ ہو, اور اس حوالے سے کوئی چیز ہے؟ یار میں بس کیا آپ نے مشکل سا سوال پوچھ لیا. دیکھیں, ہم نے گلاف کے اندر کچھ لگائے تھے, وہ تو بڑی ڈس اپوائنٹنگ کارکردگی ہے ابھی تک ان کی, اور اس کو پرائم منسٹر نے حکم بھی دیا اور ڈیڈ لائن بھی دیا, اور ہم اس کو فعال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 2017 سے پروجیکٹ شروع ہوا تھا, تو جب ہم نے یہ دیکھنا شروع کیا تو 12 لگے ہوئے تھے. اب وہ تقریباً
190-200 کے قریب پہنچ چکے ہیں. ہم نے کل 300 لگانے ہیں, اکتوبر سے پہلے لگانے ہیں اور ان کو فعال بھی کرنا ہے. وہ ابھی فعال نہیں ہے, کسی جگہ پہ کنیکٹیوٹی کا پرابلم ہے, کسی جگہ پہ بجلی کا پرابلم ہے. مگر بڑی بات یہ ہے کہ ڈیزائن کا پرابلم ہے. ہم کچھ اچھا ڈیزائن نہیں کرتے, اچھی امپلیمنٹیشن نہیں کرتے. لیکن اوور آل اب جو نیا ہم نظام لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں سیٹلائٹس انوالوڈ ہیں, اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ماڈلنگ موجود ہے, اس کے اندر کچھ ڈرونز بھی آہستہ آہستہ آ جائیں گے. تو اب جو نیا نظام لا رہے ہیں اس میں یہ بھی جو زمین کے اوپر لگے ہوئے ہمارے سسٹمز ہیں ان کی ضرورت ہوگی. مگر یہ اب ایک انٹیگریٹڈ طریقہ کار وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ لایا جائے, جس میں سیٹلائٹس بھی ہوں, جس میں ڈرونز بھی ہوں, جس میں یہ ہمارے ارلی وارننگ سسٹمز بھی ہوں, اور یہ ایک انٹیگریٹڈ طریقے سے چلیں. تو اس کے لیے جو تو آلریڈی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے, جو ہماری ذمہ داری ہے, فار ایگزامپل کئی پروجیکٹس چل رہے ہیں, وہ تو فعال کرنے کا وزیر اعظم نے حکم دے دیا ہے اور ہم دن رات کام کر رہے ہیں. اور پچھلے 3-4 مہینے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا 180 کے قریب جو ارلی وارننگ سسٹم گلوف سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ابھی فعال نہیں ہوئے مگر لگ گئے ہیں. پہلے تو لگے ہی نہیں ہوئے تھے, اب وہ ان کو فعال کر رہے ہیں. کچھ ہو گئے ہیں, کہیں کنیکشن کے ایشوز ہیں, کہیں بجلی کے ایشوز ہیں, مگر یہ ہو جائیں گے. یہ اب ہم تیاری کر رہے ہیں آنے والے وقت میں, تاکہ کل آپ یہ سوال ہم سے اگلے سال نہ پوچھ سکیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی تیاری کیا ہے. اب اس مرتبہ بارشیں زیادہ ہوئی ہیں تو بعض دفعہ شہری علاقوں کے اندر جو پرانے زمانے کے ہمارے ڈرینیج سسٹم تھے وہ کام نہیں کیے. ارے بھائی اب ہمارے پاس 1 سال ہے نا. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے سال غالباً 2 ہفتے پہلے مانسون آ جائے گی. اس سال سے 20-30% زیادہ ہوگی انٹینس, اور اس کے جو سائیکلز بھی ہیں وہ 2-3 زیادہ ہوں گے, اضافی ہوں گے. جب اس سال ہم یہ کہہ رہے ہیں تو اب پورا سال ہے پورے ملک کے پاس تیاری کرنے کا کہ ہم نے ڈرینیج کہاں بنانے ہیں. وہ جو ہمارے پانی کے بہاؤ کے اندر طاقتور لوگوں نے ہوٹل بنا رکھے ہیں اور ریزورٹ بنا رکھے ہیں, جو ایک طرح سے میزائل بن جاتے ہیں جب وہ ٹوٹتے ہیں. جب پانی بہتا ہے اور وہ ٹوٹتے ہیں تو ان کا سریا, ان کے گارڈر, ان کی کانکریٹ, وہ تو ایک طرح سے اس طوفان کے اندر. گورنمنٹ کو یہ چیز نظر نہیں آتی. چھوڑیں, کسی گورنمنٹ کا نام نہ لیں آپ. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں جو ابھی جو گلوف کا اور جو دیگر جو الرٹ جاری ہوئے ہیں تو اس میں فل کوارڈینیشن ہے آپ کو؟ جی, میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم خود روز میٹنگ لے رہے ہیں, تقریباً روز میٹنگ لے رہے ہیں وزیر اعظم, اور وہ 1-1 گھنٹہ میٹنگ چلتی ہے. اس کے اندر این ڈی ایم اے پارٹیسپیٹ کرتی ہے, تمام چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا, AJK, گلگت بلتستان چیف سیکرٹری ہوتے, تمام وزیر موجود ہوتے ہیں. میں ہوتا ہوں, علیم خان صاحب ہوتے ہیں, لغاری صاحب ہوتے ہیں, یعنی تمام وزیر جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, تمام جو چیف سیکرٹری ہیں موجود ہوتے ہیں, NDMA کے ہیڈ موجود ہوتے ہیں. جہاں پہ تباہی آئی ہو وہاں پہ NHA کا اگر کوئی چیئرمین ہے, کہیں مشینیں لگی ہوئی ہیں تو وہ ڈائریکٹ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, اور لوگ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ اس وقت وہ کہاں موجود ہیں, یہاں کہاں تباہی آئی ہوئی ہے, وہاں پہ کیا 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 گیا ہے. ابھی جو کل جو لینڈ سلائڈ ہوئی ہے جس کے بعد وہ ایک 7-8 کلومیٹر کی جھیل بن گئی, صبح سے انجینئرز گئے ہوئے ہیں, صبح سے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس سے کوئی رسک تو نہیں ہے ڈاؤن اسٹریم, یہ بریچ تو نہیں ہو جائے گی, کیا یہ خود سے آہستہ آہستہ جائے گی یا ہمیں مینیجڈ بریچ کر کے اس پانی کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے. تو وہ تمام انجینئر یعنی کل رات کو یہ ہوا, آج صبح سے موجود ہیں اور وہ یہ اسیسمنٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت پہ. اور ہمارے تمام جو فوجی ادارے ہیں اور NDMA اور FWO یہ سب موجود ہیں, سب یک قلب ہوئے ہیں اس وقت, اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنا بھی ریلیف فراہم کر سکیں وہ کریں. تھینک یو سر, تھینک یو. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب تھے جنہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ وزیر اعظم کی خاص ہدایات ہیں کہ جس وزیر نے اگر یہ کہا کہ صوبے کا کام ہے 18ویں ترمیم ہے تو وہ کل سے دفتر نہ آئے. تمام فوکس ہے اور جتنی بھی جو مشینری ہے وہ اس وقت جو ہے موبلائز ہے.